اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کی ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ پیج ان باکس کی جہاں تک بات ہے تو یہ 3 پیجز سے لائیو ہوتا ہے: اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، اکاڑوی فورم اور کوکب نورانی اکاڑوی۔ ان تینوں پیجز کے ان باکس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی جہاں تک بات ہے تو آپ کے اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے بھی دوران نشست اور نشست کے بعد بھی اگلی نشست سے پہلے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سحر صاحبہ کا سوال کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کسی عام شہری کے پاس آ سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے تبرکات ہیں، اور نبی پاک کی قبر مبارک کی مٹی بھی ہے جہاں کوئی انسان نہیں جا سکتا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا یہ انٹرنیٹ جب سے آیا ہے اور سوشل میڈیا شروع ہوا ہے، بہت سی باتیں بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہیں جو پہلے اتنی آسانی سے نہیں پھیلتی تھی۔ کسی خبر کی صداقت یعنی سچائی کے بارے میں ہم بیک جنبش لب یعنی اپنے ہونٹوں کی ایک حرکت سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہت سی چیزیں اب دیکھیں نا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک فن ایجاد ہوا، اسماء الرجال۔ کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، ان کے بارے میں پوری تحقیق کی گئی کہ یہ ان کی زندگی کیسی تھی، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، کوئی ایسی چیز میں ملوث انوالو تو نہیں تھے۔ اس پر بیان کے درجہ یعنی حدیث کی صحت کے حوالے سے راوی کہتے ہیں دیکھ کر سن کر آگے بیان کرنے والا۔ تو فرمان کے لیے اتنی کڑی شرائط ہیں تو نبی پاک کی چیزوں کے لیے بھی بہت احتیاط۔ کس کو کس سے ملی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک تقسیم کروائے۔ لازمی بات ہے، بال مبارک کی تعداد بہت زیادہ، اب وہ ان کے اندر سے شاخیں نکلنا، برانچز نکلنا، وہ بھی دیکھا گیا۔ مگر باقی تبرکات، مثلاً سیدہ کونین کی وہ چکی جس کو وہ چلاتی تھیں، 4-5 تو میں ہی دیکھ چکا ہوں۔ وہ پتھر لیا ہے، وہ زمانے کا ہے نہیں ہے کیا ہے،
لوگوں کی عقیدت کو خریدنا. اب تبرکات ہم صرف انتساب اٹیچمنٹ بتائی جاتی ہے کہ فلاں کے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، مگر وہ کتنے صحیح ہیں؟ میں نے یہ بات شاید پہلے بھی کہی تھی، میں کہتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. سندھ میں ایک صاحب کے پاس مشہور ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ ہے. غوث پاک کے بارے میں پتہ ہے، وہ شاہی لباس بھی پہن لیتے تھے، اس میں ٹاٹ کا پیبند بھی لگا لیتے. اس کی زیارت کو جب میں گیا تو کپڑا دیکھا تو کپڑے پہ میڈ ان کسی کنٹری کا نام لکھا ہوا تھا اور پلاسٹک کے بٹن لگے ہوئے تھے. کیا کہوں میں، یہ چیز میرے ساتھ خود بھی تھی، لیکن یہ کہ شاید وہ ناسمجھ تھا، اس کو عقیدت تھی، اس کو کسی نے کہہ دیا ہوگا، اس نے اس حساب سے لے لیا. بعض تبرکات اصلی بھی ہیں یہ دنیا میں، یہ نہیں کہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چادریں تقسیم فرمائیں. وہ کپڑے کی کوالٹی بتاتی ہے کہ وہ اس زمانے کا ہے. اس زمانے میں لازمی بات ہے، کوئی ہمارے ہاں پاور لومز نہیں تھی، ہینڈ لومز، ہاتھ پر، یعنی جس کو لوگ کھادی یا کھڈی کہتے ہیں، اس پہ کپڑا بنا جاتا تھا. اس کپڑے کی فائن کوالٹی یا جیسی بھی تھی اس زمانے کے حساب سے وہ دیکھی جائے گی. بعض علاقوں میں بہت اچھا اچھا کپڑا بنتا تھا. اب بہت سے بزرگوں کے منہ مبارک، اب ان کی کیا صداقت ہے؟ تو اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ کیا اس کے پاس تمام اسناد موجود ہیں؟ کس کو کس سے ملی، پھر اس سے آگے کس کو ملی، پھر اس کے آگے کس کو ملی، اور یہاں تک اس تک پہنچی ہے وہ تمام واسطے اصلی. لیکن نسبت کی وجہ سے ہم احترام کرتے ہیں. رہی قبر شریف کی مٹی، تو ہو سکتا ہے کسی نے اس زمانے میں، لیکن حجرے شریف کی مٹی کو بھی لوگ قبر شریف کی مٹی کہتے ہیں. وہ ثابت ہے. وہ اب بھی صفائی ہوتی ہے تو کچھ جیبوں میں بھر لیتے ہیں، کچھ ویسے مل جاتی ہے. پہلے ہاتھ سے جھاڑو دیتے تھے تو وہ مل جاتی تھی. اس میں یہی کہوں گا کہ جس کے پاس بھی ہے وہ اگر واقعی باقاعدہ سند ہے تو کہے کہ یہ بتایا گیا ہے، دعویٰ نہ کرے. نالین شریف چمڑے کی کتنی مدت کتنا رہ سکتا ہے، لازمی بات ہے وہ ان سے منسوب ہے تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ رہ سکتا ہے، لیکن ہو اصلی تو منسوب ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے، بہت برا کر رہا ہے. جس طرح بہت سے لوگ سید نہیں ہیں، سید کہلاتے ہیں. کوئی اور اپنے باپ کا نام بدلتے ہیں، کسی اور کا بتاتے ہیں، حالانکہ حدیث موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے تو اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. تو یہ بہرحال مسائل ہیں معاشرے میں. اگر کسی کے پاس واقعی سچی چیزیں ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ میں جہاں تک میری معلومات ہیں، میں جب تک یہ کہ اسناد ہوں، ورنہ نسبت کی وجہ سے احترام ہم اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے. لیکن کوئی اگر دھوکہ دے رہا ہے یا لوگوں کی عقیدت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. اگلے سوالات ماہوش صاحبہ کے. ان کا پہلا سوال کہ ایمان پر خاتمے کے لیے کیا دعا تعلیم فرمائی گئی ہے یا کیا اوراد تعلیم فرمائے گئے ہیں شریعت میں؟ متعدد دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں احادیث میں، اور پھر عربی کے الفاظ خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، حسن خواتم کے الفاظ موجود ہیں. درود میں بھی کتنے ہیں. تو نبی پاک نے تعلیم کی ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ، ہمیں کہا گیا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. رات کو سونے سے پہلے میں توبہ کر کے سوؤں،
کلمہ پڑھ کے سوؤں کہ میں جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں. اپنے آپ کو روز نوٹ کرتے رہیں، بار بار کلمہ شریف، کلمہ اول بھی اور کلمہ شہادت بھی، یہ دونوں کلمے ضرور پڑھتے رہیں. منہ سے غلط لفظ نکل گیا، کوئی اور ایسا کام ہو گیا کہ ایمان ضائع ہو گیا، پتہ نہیں چلا، تو احتیاط کریں. اور دعائیں بھی ہیں، اپنے آپ کو حرام سے، غلط چیزوں سے بچائیں. اللہ توفیق دے. ان کا اگلا سوال کہ 11ویں شریف کو جو آپ ختم قادریہ پڑھتے ہیں، کیا ہم اسے گھر میں اکیلے دہرا سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے اس کو چھاپا ہے، باقاعدہ پرنٹ کیا ہے. اکیلا شخص ہے، گھر والے مل کے پڑھ لیں. ایک شخص اکیلا پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے. اور ان کا اگلا سوال، ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ گھر بیٹھ کر غوث پاک کے مرید کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اصل چیز ہوتی ہے آپ کے دل کا قلبی تعلق. اگر آپ ان سے واقعی عقیدت محبت رکھتے ہیں تو یہ ایک آپ کی نسبت قائم ہو جاتی ہے. باقاعدہ ارادت چاہنے سے ہے نا، تو چاہتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ ان سے وابستہ ہیں. مگر کسی قادری شیخ سے جس کی نسبتیں، جس کا سلسلہ متصل یعنی غوث پاک تک ملا ہوا ہو، اگر اس سے ٹیلی فون پر خط کے ذریعے بھی آپ مرید ہو سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. اگلا سوال جی، اگلے سوالات دعا مجاہد صاحبہ کے کہ میرے شوہر میری بیٹی یا میرا کسی بھی قسم کا خرچہ نہیں اٹھاتے. اور جی، یہ پہلے سوال کا حصہ یہ تھا کہ میرے شوہر میرے اور میری بیٹی کسی بھی قسم کا خرچہ نہیں اٹھاتے، اس بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ جو گھر کا سربراہ ہے وہ شوہر ہے، باپ ہوگا بچوں کا، اس کے ذمے ہے بیوی کا نان نفقہ بھی. اور جب تک بچیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی ہیں اس پر یہ شریعت نے رکھا ہے شرعاً. وہ اگر نہیں کرتا گناہ گار، شدید گناہ گار. کیوں نہیں کرتا، وجہ کیا ہے، کیا معاملات ہیں، یہ تو نہیں ہمیں معلوم، لیکن شرعاً اس پر واجب ہے بیوی کا خرچہ، نان نفقہ سکنا. یہ اس نے بیوی کو دینا ہے، رہائش کی جگہ بھی دینی ہے، اوڑھنے پہننے کو بھی دینا ہے، کھانے پینے کو بھی دینا ہے، یہ اس پہ لازم. اولاد ہے، بچے اگر جوان ہو گئے، خود کمانے لگ گئے تو اور بات ہے، لیکن بیٹیاں جب تک گھر میں ہیں، رخصت نہیں ہو جاتی، اس پر ہے یہ خرچہ. وہ نہیں دے گا وہ مجرم ہوگا عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اور قانوناً بھی، شریعت کے مطابق بھی وہ مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے. اور ان کے سوال کے دوسرے حصے میں ہے کہ ان کی بیٹی کی جب سے ولادت ہوئی 2 ماہ پہلے، تو یہ اپنے والدین کے گھر میں ہی ہیں یہ خاتون، اور ان کے شوہر ان کی خیریت دریافت کرنے بھی نہیں آئے اس وقت سے لے کر اب تک. نیز وہ حق مہر بھی ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں. تو اب میرے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جو اتنی باتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہے جو شکرنجی، ناچاقی، جس کو آپ کہہ دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہے. اب ہمیں اس کی نوعیت نہیں معلوم کہ وہ ایسا جان بوجھ کے کر رہا ہے یا یہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی لڑائی کی صورت ہے. تو گھر کے بڑوں کو چاہیے اس سے بات کریں، اس سے پوچھیں کہ بھئی تم یہ کیوں ایسا کر رہے ہو، کوئی تمہیں شکایت ہے یا کیا ہے. جب تک صحیح صورتحال معلوم نہ ہو میں کیا کہوں. لیکن یہ کہ وہ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس پر وبال ہوگا، وہ اس کا جواب دہ ہے اللہ کے نزدیک بھی. قانونی صورت آپ کے پاس موجود ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ گھر کے بڑے کوئی بزرگ جا کے اس سے بات کر لیں، پوچھ لیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بیچ میں ہو کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، تو اس کا ازالہ یعنی کسی طرح اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ان
کا دوسرا سوال کہ اگر شوہر بیوی کو سسرال والوں کے ساتھ ایک ہی کمرے کے مکان میں رہنے پر مجبور کرے اور بیوی انکار کرے کہ ایک ہی کمرے میں سسرال والوں کے ساتھ یہ پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی اور رہنا ممکن نہیں ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نان نفقہ سکنا، کھانا پینا، اس کا لباس، اور اس کے لیے ایک کمرہ ایسا کہ وہ اگر اس کو بند کر کے بھی بیٹھنا چاہے تو یہ شوہر کو اس کو دینا ہے۔ اب شادی سے پہلے اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کے پاس ایک ہی کمرہ ہے اور آپ راضی ہوئی ہیں، تو پھر یہ کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ وہ کوشش کرے یا تو اس کمرے میں پارٹیشن کر لی جائے، اگر اتنا بڑا کمرہ ہے پارٹیشن کر لی جائے کہ ان کے لیے الگ پردے کے ساتھ یہ اپنا بیٹھ سکیں، اور اس کی اگر حیثیت نہیں ہے تو اس کو کہیں کہ وہ اپنی کوشش کرے، اس وقت تک آپ صبر کر لیں۔ لیکن آپ نے شادی سے پہلے نہیں معلوم تھا، اچانک معلوم ہوا ہے، تو اس کمرے میں اگر آپ کی پارٹیشن کوئی ایسا لگا کہ بن سکتا ہے اور آپ رہ سکتی ہیں، کچھ عرصہ صبر کر سکتی ہیں، اچھی بات ہے۔ نہیں ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ جب تم سو کر لو پھر مجھے بلا لینا، یہ جو بھی ہے، کیونکہ اس کا حق ہے وہ کم از کم ایک کمرہ جس کو وہ بند بھی کر سکے، یہ نہیں کہ اس کو کوئی بند کرنے سے روکے کہ تم کمرہ بند نہیں کر سکتی، یہ اس کا حق ہے، اس کو دینا ہے، اور یہ شوہر کے ذمے ہے، تو شوہر کوشش کرے اور اس کو راضی کرے۔ محمد علی صاحب کے سوالات امریکہ سے۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا ایسی کوئی شرعی تعلیم موجود ہے کہ اگر کوئی پالتو جانور مثلاً بلی اگر بہت زیادہ تنگ کرے تو اس کو جان سے مار دیا جائے؟ آپ پر حملہ آور ہو، اٹیک کرے، زخمی کرے آپ کو، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا وحشی ہو گئی، وائلڈ ہو گئی، سوائے اس صورت کے آپ اس کو نہیں ماریں گے، آپ اس کو اپنے سے دور کریں۔ لیکن یہ کہ جو لوگ بستروں میں لے کے جناب پیٹ کہتے ہیں اس کو انگلش والے، کتے بلیاں گھروں میں رکھتے ہیں، پھر بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور برکتیں بھی نہیں ہوتی ہیں، رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ تو حفاظت کے لیے، چوکیداری کے لیے، شکار کے لیے جانور رکھا جاتا ہے، چار دیواری میں ہوتا ہے، کمروں میں نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی جانور، یہاں تک کہ قربانی کا جانور ہے، اچانک کھل گیا اور اس نے حملہ کر دیا، اس کو گولی مار دی تاکہ وہ گرے اور اس کی روح نکلنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے، تو اگر وہ جان لیوا ہو جائے تو پھر مار سکتے ہیں، ورنہ مارنا نہیں چاہیے۔ موذی جانور جو ہوتے ہیں، موذی کا مطلب آپ کو ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے، ان کے لیے ہے۔ لیکن جس طرح سانپ کے لیے کہا کہ چھیڑو نہیں، اگر چھیڑو تو چھوڑو نہیں، مطلب یہ کہ ایسے ہی سانپ کو نہیں چھیڑنا چاہیے، چھیڑا ہے تو پھر چھوڑے نہیں، اس کو پھر ماریں اور دفن کریں۔ تو یہ شریعت کے احکام موجود ہیں موذی جانوروں کے لیے۔ لیکن بلی اگر ہے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، اگر حملہ کر دے وہ اور جان کا خطرہ ہو جائے، اس صورت میں آپ مار سکتے ہیں، وہ بھلے بلی ہو، کتا ہو، کوئی جانور ہو۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر لڑکی پاکستان میں ہو اور لڑکا امریکہ میں ہو تو کیا آڈیو یا ویڈیو کال پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم نے ان سوالوں کا پہلے بھی جواب دیا ہے۔ مثال کے طور پر مسجدوں میں نکاح ہوتے ہیں نا، تو لڑکی سے کوئی شخص اجازت لے کے آتا ہے جس کو وکیل کہتے ہیں، یا تو قاضی خود جا کے اجازت لے لیتا ہے یا کوئی اس کا وکیل بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکی اس محفل میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر لڑکا موجود نہ ہو تو وہ کسی کو وکیل بنا دے، اپنے بھائی کو، کسی عزیز کو وکیل بنا دے، وہ اس کی طرف سے قبول کر لے۔ لیکن یہ جو ویڈیو اور یہ اس طرح کی نہیں ہے، وہ وکیل بنا دے، وہ اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے، جو بھی مسئلہ ہے۔ محمد ارسلان نقشبندی صاحب کا سوال کہ میں نے جب آپ اٹک تشریف لائے تھے تو آپ کی تقریر میں یہ بات سنی تھی
کہ اسماعیل دہلوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک کے متعلق بہت ہی نازیبا باتیں کی تھی، ان کا خیال آنا نماز کے دوران۔ تو اس کے بعد جب میں نے اپنے کسی دوست کی اصلاح کے لیے اس کا ماخذ ڈھونڈنا چاہا تو اس کی کتاب صراط مستقیم کے حوالے سے معلومات حاصل ہوئی۔ اس میں دیکھا تو اب جدید جتنے بھی نسخے چھپ رہے ہیں تو اس میں ایسا کوئی بھی حوالہ موجود نہیں ہے۔ ایک مقامی عالم نے مجھے بتایا کہ اب انہوں نے نکال دیے ہیں، تو یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ کس اشاعت میں موجود ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے جو عالم سے میں نے بات کی تھی بد مذہبوں کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ علامہ صاحب نے بہتان لگایا ہے، اسماعیل دہلوی صاحب نے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مجھ پر یہ کہنا کہ میں نے ان پر بہتان لگایا ہے، یہ ان کے علماء جو اس بات پر مناظرے کر چکے، ڈیبیٹ کر چکے، ان کے بارے میں یہ کیا کہیں گے؟ اپنے ان علماء کے جو اس کے دفاع میں اس سے دفاع کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے مناظرے کر چکے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور میں نے جو ویڈیو بنائی تھی آخر اختلاف کیوں، اس میں کتاب دکھائی تھی۔ یہ انجمن صیانت المسلمین کے نام سے پنجاب میں ادارہ بنا ہے، جنہوں نے نئی کتابوں سے وہ عبارتیں نکالنی شروع کر دی ہیں۔ تو ان عبارتوں کے نکال دینے سے کیا وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا؟ جب تک توبہ نہیں ہوگی اس وقت تک مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو جنہوں نے لکھی وہ تو چلے گئے، جو پیچھے ہیں موجود ہیں وہی توبہ کر لیں، باقی رہیں بہتان۔ تو میرے پاس اصل کتاب آج بھی موجود ہے، اس کا ترجمہ جو پاکستان میں چھپا ہے وہ بھی موجود ہے، اور میں نے وہ پورا ویڈیو پہ دکھایا ہے۔ اور الحمدللہ میں جھوٹ تو اول بولتا نہیں، اور کسی پر جھوٹ لگانے کا مطلب میں ایسا کام کیوں کروں گا؟ تو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اگر واقعی اتنے ہیں دلیر ہیں تو سامنے آئیں، میں کتاب رکھ دیتا ہوں ان کے سامنے۔ اور میرے علاوہ بھی تقریباً کوئی سینکڑوں کے پاس وہ نسخے موجود ہیں، اور ان کے وہ علماء پچھلے ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے، کسی نے اس پر انکار نہیں کیا ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، پچھلے تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے۔ اس دوران کتنے علماء نے کتنی بار اس کو کوٹ کیا ہے، بلکہ دعوت فکر کے نام سے مولانا منشا صاحب نے وہاں لاہور سے پنجاب سے باقاعدہ عکس بھی چھاپ کے وہ کتاب دی ہوئی ہے، وہ اردو انگلش عربی میں موجود ہے، اور ہمارے پاس نسخہ موجود ہے۔ ہم نے بہتان نہیں لگایا، وہ عبارت بے عین ہی دکھائی بھی گئی ہے اور موجود ہے۔ محمد عرفات صاحب کا سوال انڈیا سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا ہونے کا کیا معنی ہے، اور مولا علی کے آقا ہونے کا کیا معنی ہے؟ لفظ آقا کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا۔ آقا کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے استاد کو بھی کہتے ہیں، مرشد کو بھی کہتے ہیں، راہبر رہنما کو بھی کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں استاد کے لیے آغا اور آقا کے لفظ آج تک رائج ہیں۔ پٹھان لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر آقا نہیں آغا بھی کہتے ہیں، اور ایران میں آقا وغیرہ کے لفظ اب فارسی زبان کے ہیں۔ جتنے بھی ہستیاں جن کو معظمات دینی کہتے ہیں، دین کے حوالے سے مرتبے والی، علم، روحانیت، شان والے، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ اور کسی سردار کے لیے، کسی بھی محترم شخصیت کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ مولانا کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے موجود ہے، سورہ توبہ میں ہوا مولانا، اور سورہ بقرہ کے آخر میں انت مولانا۔ یہی مولانا کا لفظ داڑھی والے ہر شخص کے لیے لوگ بولنے لگ گئے، اور دینی شخصیات کے لیے بھی بولنے لگ گئے۔ لفظ ایک ہے، مولانا کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست، ہمارا مددگار، ہمارا رہبر، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے وہی لفظ ہے، وہی دوسروں پر بولا جا رہا ہے۔ لفظ مولا
اس کے عربی میں اگر آپ کو واقف ہوتے تو اعتراض نہ کرتے. تو واضح رہے کہ ہر ایک کا درجہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے. وہی لفظ اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام میں انسانوں کے لیے بھی بولا ہے، بندوں کے لیے بھی بولا ہے. حقیقت ایک نہیں ہو جائے گی. تو یہ شاید سمجھے نہیں ہے. تو آقا کے معنی سردار کے لیے، مرشد کے لیے، بزرگ کے لیے بولا جاتا ہے. محمد عرفات صاحب، آپ نے جو بد مذہب کے پیچھے نماز کے حوالے سے پوچھا، گزشتہ کئی نشستوں میں یہ سوال شامل کیا جا چکا ہے. مزید یہ کہ ہمارے پیج پر یہ کلپ موجود ہے، نماز کے حوالے سے امامت کے مسئلے کے نام سے اس ٹائٹل سے موجود ہے. آپ سرچ کر سکتے ہیں پیج پر بھی اور جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی. اگلے سوالات رافع خان صاحب کے. صحابہ اور نبیوں کی زندگی کو جاننے کے لیے آپ اپنی کوئی کتاب تجویز فرما دیجیے. انبیاء کرام کے حوالے سے قصص الانبیاء، تذکرۃ الانبیاء، کچھ نبیوں کے حوالے سے کچھ لوگوں نے الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہیں. ان میں کچھ باتوں میں تو باقاعدہ حوالے ملیں گے، کچھ اسرائیلیات بھی ہوتی ہیں، یہودیوں کی روایتیں بھی ہیں، لیکن جو قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتی ہیں وہ قبول کی جاتی ہیں. تمام انبیاء کے تو نام بھی نہیں معلوم. جتنے 25 یا 26 کا ذکر قرآن میں ملتا ہے ان کے حوالے سے اکثر ابن کثیر کی قصص الانبیاء بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں تو وہ موجود ہیں. باقی رہی صحابہ کے حوالے سے مختصر بھی ہیں اور مفصل بھی ہیں، جس طرح اسد الغابہ ہے، الاستیاب ہے، سیر الصحابہ ہے. الگ الگ صحابہ کے تذکرے بھی عشرہ مبشرہ کے حوالے سے، جس طرح الریاض النظرہ ہے. تو عربی میں تو بہت ہے، اردو میں بہت سے لوگوں نے اس میں سے چھاپی ہیں بہت سی کتابیں، تو وہ بازار میں ملتی ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہیں. میں کوئی ایک کتاب نہیں بتا رہا، متعدد کتابیں ہیں. کرامات صحابہ بھی ہے، اسی طرح ان کے تذکار کے حوالے سے بھی. لیکن تمام صحابہ کے بارے میں یعنی 1.25 لاکھ سے زیادہ کوئی کتاب نہیں ہے جس میں تمام صحابہ کے نام بھی ہوں، ان کی تمام تفصیل ہو، لیکن اکثر صحابہ کا ذکر ملتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ قرآن پاک کی جن صورتوں میں جہاد کا حکم ہے اور یہ بھی ساتھ وعید کہ اگر تم نہ نکلے تو ہم تم پر عذاب بھیج دیں گے، تو کیا یہ پہلے جو پچھلی قومیں تھیں ان کا ذکر ہے یا ہمارے لیے حکم ہے؟ دیکھیں، قرآن کے جو احکام ہیں قیامت تک کے لیے ہیں، اور اہل ایمان جتنے بھی ماننے والے ان سب کے لیے ہیں. جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، جہاد بالنفس. کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ جہاد، اس کی کیا علامات ہوں، کیا صورت ہو کہ اس کا وہ قاضی وقت جو بھی ہوگا، جو شرعی طور پر جانتا ہے، وہ حکم دے گا. زبان کے ساتھ جہاد کرنا، قلم سے جہاد کرنا، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. جہاد کے ایک معنی کوشش کے ہیں، اسٹرائیو آپ کہتے ہیں، اسٹرگل بھی کہتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے حق کو واضح کرنے، نافذ کرنے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے. آپ کو میں جیسے مثال دوں، زخم میں اگر پیپ بن جائے، پس بن جائے اور خطرہ ہو کہ یہ پورے جسم کو تباہ کر دے گا، تو آپ آپریٹ کراتے ہیں یا نہیں، چیرا لگواتے ہیں یا نہیں، تاکہ باقی جسم محفوظ ہو. اسی طرح برائی کا خاتمہ،
جہاں عبادت کی اجازت نہ ہو، اللہ کا نام لینے، اس کا ذکر کرنے وہ اجازت نہ ہو، یا جہاں خرابیاں ہوں، تو وہ عالم جو ہوگا، جو قاضی وقت ہوگا، وہ حکم دے گا، عام آدمی نہیں دے سکتا۔ اس کی شرائط ہے، اس نے دینا ہے، لیکن تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اب ہمارے ہاں جب سے جہاد سے ہم لوگوں نے منہ موڑا ہے، ہم پستی کا، تنزل کا اور خرابیوں کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں ترانہ بنا دیا جاتا ہے، جہاد نہیں کیا جاتا، جبکہ اپنی کوئی چیز ہو جائے تو ہم جناب لڑتے بھی ہیں، کورٹ میں بھی جاتے ہیں، پوری طرح اپنا سارا جتنے ایفرٹس، جتنی ہماری صلاحیت ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو دین کے حوالے سے اس وقت 56 سے زیادہ ملکوں کو سوچنا چاہیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، رفح میں کیا ہو رہا ہے، کیا سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن کہاں ہیں سب کے سب۔ آپ تو بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، ایک عالم کہلانے والا، اس کا کوئی اسٹیٹس مفتی ہو، خطیب ہو، عالم ہو، علامہ ہو، یہ ٹائٹل ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں فتویٰ میں، فقہ میں، تو مفتی کہلاتے ہیں، اسی طرح مدرس کہلاتے ہیں، پڑھانے والے، فقیہ کہتے ہیں سمجھدار کو۔ کیا ایک عالم کو اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟ عقائد کے حوالے سے بھی، اعمال کے حوالے سے بھی، اور اپنی وہ پوزیشن جس کو لوگ نوٹ کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک صاحب کہیں کہ اعلیٰ حضرت 100%، جبکہ خود ان کا عمل اس کے خلاف ہو، تو بتائیے پھر وہ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے کہ وہ ان کے بارے میں لب کشائی کریں؟ اسی طرح ابھی آپ کے ہاں 26ویں ترمیم پورے ملک میں مسئلہ رہی ہے، گورنمنٹ نے کس طرح اس کا طریقہ کار رکھا ہے، سیاستکار کس طرح وہ ہوتے رہے ہیں، کتنے دن الجھتے رہے ہیں۔ اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کو پابند کرنے کے لیے ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ اب سود کے بارے میں کہا گیا 2028، 1 جنوری 2028، اتنا عرصہ جو ہے اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ پھر اس کی تائید کرنا یا اس شخص کے لیے تعریف کرنا، مجھے بتائیں اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے یا نہیں ہے؟ میں بلرزد عرش از مدح شقی، یہ حدیث کا ترجمہ کیا مولانا روم نے کہ عرش ہلتا ہے کسی بدبخت کی تعریف کرنے سے۔ اور ہمارے ہاں شاید مفادات کی بات ہوتی ہے، کہیں گروہی مفادات ہوں گے، کہیں سیاسی مفادات ہوں گے، کہیں کوئی مفادات آپ کے حکومت سے حاصل کرنے، یا کسی کی نظروں میں آپ اپنے اس کے بلو آئیڈ بن جائیں، تو یہ ہوتا ہے۔ جہاں تک جہاد کی بات ہے، جو حکم ہونا چاہیے، مسلمان آج غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی اس غفلت سے ہی غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس دن مسلمان مستعد ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے، مسلمان پوری طرح متفق ہو گئے، مسلمانوں کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہے، ہم اب پاکستان کو دیکھ لیں، ایٹامک پاور ہے، جوہری توانائی، ایٹم بم والا ملک ہو کے کیا حال ہو رہا ہے ہمارا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے کیسے ہیں سیاستدان، ہمارے حکمران کیسے ہیں ہمارے۔ میں تو سیاستکار کہتا ہوں، سیاستدان تو وہ ہوتے سمجھتے ہوتے تو وہ حق کرتے، یہ رسمی سیاست کرتے ہیں، اور آج کل کی سیاست کا نام منافقت ہے، کرپشن ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ آمین۔ ان کا اگلا سوال کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں لڑکے موبائل میں گانے بجاتے ہیں، میری عادت ہے درود شریف پڑھنے کی، تو اب ان کی اس شرارت سے کیسے بچا جائے اور ادب کے خلاف بھی نہ ہو وہ عمل، یا پھر وہاں سے کام چھوڑنا ہی بہتر ہوگا؟ کئی صورتیں ہیں۔ آج کل ایئر بڈز آتے ہیں نا کانوں میں لگانے والے، اگر آپ کا کام ایسا نہیں ہے کسی کی باتیں سننی، آپ کانوں میں لگا لیں، اپنا پڑھتے رہیں۔ آپ کا کام اگر جائز ہے، وہ جائز جگہ ہے، جائز کام ہو رہا ہے،
ورنہ دوسروں کو یہ کہیں کہ تم لوگ کانوں میں لگا کے سن لو، تم نے اتنا ہی شوق ہے تو تم دوسروں کو کیوں سنا رہے ہو، ہمیں کیوں گناہ گار کر رہے ہو؟ آپ ان کو پیار سے سمجھائیں، وہ ضد پہ آ جائیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے، آپ وہاں سے اگر ہٹ سکتے ہیں تو ہٹ جائیں، اور بچ سکتے ہیں آپ، کئی طریقے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ان کو بھی یہ کہیں کہ وہ دوسروں کو گناہ گار۔ اب باہر کے ملکوں میں جائیے، آپ کی گاڑی میں میوزک بج رہا ہے، باہر نہیں آواز آنی چاہیے، آپ کے گھر میں اگر ہے باہر آواز نہیں آنی چاہیے، ورنہ پڑوسی بھی شکایت کر سکتا ہے، راہگیر بھی، راہ چلنے والا بھی۔ تو غیروں کو آپ نے یہ بات سکھا دی اور خود نہ سیکھی، تو جہاں ہے، اب جو بات سنانے والی ہے اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی نعتوں کے لیے اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، تقریروں کے لیے، میوزک پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں کر رہا، قوالی نائٹ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی ہدایت دے۔ آمین۔ عثمان علی صاحب کا سوال کہ موت کے بعد قبر میں عذاب کی تکلیف کا سامنا جسم اور روح دونوں کو کرنا ہوگا یا دونوں میں سے کسی ایک کو؟ بیتے گی اس پر، بظاہر اس کا جسم دیکھنے میں نظر نہ آئے، وہ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ ہڈیاں رہ گئی ہوں سارا، لیکن اس پر بیت رہی ہے، وہ اس کا حال وہی ہے، باڈی جو ہے اس کی، اس پر وہ بیتے گی، اور روح لوٹا دی جاتی ہے، قبر میں جا کے روح لوٹا دی جاتی ہے، اور جو بیتتی ہے وہ اس کی پوری اس پہ وہ دیکھتا، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ علی گڑھ انڈیا سے محمد شادمان صاحب کا سوال کہ داڑھی اگر رکھ کے منڈوا دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ سب سے پہلی چیز کہ توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہو جائیں، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس چیز کا نام توبہ، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبو توبو اللہ، توبو، آؤ توبہ کرو، وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، آپ توبہ کرتے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ داڑھی کا مونڈنا حرام ہے، جو منڈاتے ہیں وہ شدید گناہ گار ہے، لیکن اس کو گناہ بھی نہ سمجھیں، منڈانے کو ایک تو یہ کہ منڈا رہے ہیں گناہ گار سمجھتے ہیں، گناہ بھی نہ سمجھیں تو پھر شدید یعنی اور زیادہ گناہ میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے توبہ، اور دوبارہ داڑھی رکھیں، اور اگر آپ پر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ داڑھی رکھیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا آپ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ اگر ایسی مجبوری ہو تو بتائیے، لیکن ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوگی، تو آپ کو توبہ کرنی ہے اور دوبارہ رکھنی ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں کوئی بھی صدقہ کریں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ اگر کوئی شخص غلط طریقے سے پیسے کمائے اور ان سے صرف بجلی اور گیس کے بل بھرے، باقی تمام اخراجات حلال کمائی سے کرے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ گورنمنٹ کے ناجائز ٹیکس، پہلی بات تو یہ کہ کمانا غلط جو ہے نا، اگر وہ غلط کما رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے، بھلے سے وہ کمائی جو ہے کہیں اور لگائے، اپنے اوپر نہیں لگا رہا، لیکن اس کا کمانا وہ فعل جو ہے وہ حرام ہے، ایسا کوئی ناجائز کام یا ناجائز ذریعہ آمدنی ہے تو وہ غلط ہے، اس کا وہ کرنا جو کرنا ہی غلط ہوگا۔ میں نے تو صرف اتنا کہا ہے نا کہ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں یا ایسی کوئی رقم آپ کو ملتی ہے جو شرعاً درست نہیں ہے، اس سے گورنمنٹ کے ناجائز ٹیکس دے دیں، یا کسی مستحق کو بغیر ثواب کی نیت کے وہ رقم دے دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمائیں غلط اور وہ پیسہ جو ہے اس سے ٹیکس دیں باقی حلال، تو آپ کا کمانا کیسے درست ہوگا؟ حرام کام کرنا کیسے درست ہوگا؟ اس کو بھی تو آپ پیش نظر رکھیں۔ ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عمرہ پر جاتے ہوئے یہاں سے ہی باجرہ وغیرہ لے جاتے ہیں کبوتروں کے لیے، تو کیا یہاں سے لے جانے میں کوئی حرج تو نہیں جبکہ وہاں باجرہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے؟ پیسے
کرنسی کا فرق، یہاں ایک چیز 100 روپے کی ملتی ہے، باہر جائیں گے تو وہاں اگر وہ زیادہ کی مل رہی ہے تو لوگ لے جاتے ہیں. آج ہی لوگ تو صابن تک لے کے جاتے ہیں، دالیں بھی لے کے جاتے ہیں کہ وہاں مہنگی ہیں، کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر کسی چیز کی دوسرے ملک میں پابندی ہے، وہ بین آئٹم ہے، وہ نہ لے جائیں. آپ کے لیے بھی مشکل ہوگی، غلط، لیکن باجرہ لے جاتے ہیں. آپ اگر اپنی روٹی کے لیے آٹا بھی لے جائیں اور کھانے آپ بنا کے پیک کر کے بھی لے جائیں، منع نہیں ہے، بشرطے کہ وہاں پابندی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. سومان شیخ عطاری صاحب کا سوال کہ کیا کسی سے قرض مانگنا برا ہے؟ بلا ضرورت. آپ کی ایسی نیڈ، ایسی ضرورت ہے کہ گزارا نہیں ہے تو آپ مانگیں، اور قرض لے کر فوراً اتاریں. قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. شہید جو سچا شہید ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے. مگر قرض، اس کے باقی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. تو قرض بغیر ضرورت کے لینا یہ غلط ہے. لیا ہے تو فوراً ادا کریں. لیتے وقت تو آدمی بہت ہی زیادہ وہ بن جاتا ہے جی، لیکن اس کے بعد فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، سن بھی نہیں رہے ہیں. تو بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے. اور بھیک دینے سے قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ بھیک تو کوئی بھی مانگ رہا ہے، پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے. قرض وہی مانگے گا جس کو ضرورت. یہ اصل بات ہے. آج کل کیا کر رہے ہیں لوگ، اس کی بات نہیں کر رہا. اصل بات کہ قرض جو صحیح آدمی ہوگا وہ مجبوری میں مانگے گا، تو اس کو اس وقت دینا زیادہ ثواب ہے. عمر تیمور صاحب کا سوال پاک پتن سے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کا الزام لگتا ہے، اس کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ میرے والد صاحب قبلہ نے اپنی کتاب امام پاک اور یزید پلید میں اس کا جواب دیا. لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے، لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے. امام غزالی نے ہرگز اس کے لیے ایسا نہیں کہا. ان کی عبارت کو سمجھنا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا نا، عبارت فہمی. ٹیکسٹ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں، اصل ٹیکسٹ کو سمجھنا یہ بھی ایک ہنر، ایک آرٹ ہوتا ہے. تو امام غزالی پر الزام نہ لگائیں. والد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، وہ دیکھ لیجئے گا. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کے اگلے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا 1.5 مہینے کے بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اگر نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ 1.5 مہینہ نہیں، 1.5 منٹ. بلکہ جس بچے نے پیدا ہو کر سانس لیا ہے، بریتھ کہتے ہیں آپ، سانس لیا ہے، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. سانس نہیں لیا، پیدا ہی مردہ ہوا ہے، اس کا حکم اور ہے. لیکن پیدا ہو کر سانس لیا ہے، آپ اس کی نماز بھی پڑھیں گے، کفن بھی پہنائیں گے اور اس کا نام بھی رکھیں گے. ان کا اگلا سوال کہ رقم لے کر بعد میں آنے والے مریض کو جلدی ڈاکٹر کے پاس بھیجنا کیسا ہے؟ نہیں سمجھا. کہ بعد میں کوئی شخص آیا لیکن اس سے اضافی رقم کی وجہ سے اسے لائن میں آگے کر دیا، ڈاکٹر کی جو کیو بنی ہوتی ہے اس میں. وہ ملازم نے کیا، ڈاکٹر نے کیا، جس نے بھی کیا، کہ سارے ہیں. اگر وہاں پر رواج یہی ہے کہ کیوں میں لینا ہے، لیکن کوئی ایسا مریض آ جائے کہ اس کی حالت بہت کریٹیکل ہو، بہت ہی تشویشناک، اس کو اس نے اگر پہلے دیکھ لیا ہے وہ اور بات ہے. لیکن صرف لائن کے آگے لگنے کے لیے کہ اس میں 2 پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو اس نے اچھا نہیں کیا. ہمارے ہاں زین صاحب
دو پیسے کے لیے لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں. یعنی پیسہ ہی ایمان بن گیا ہے، شاید پیسے ہی کی پوجا شروع ہو گئی ہے. اور ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. دنیا کے لیے کیا پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا ہے؟ اس میں دینی طبقہ بھی، اس میں دوسرا طبقہ بھی، تاجر بھی، عام آدمی بھی، حکومت بھی. پتہ نہیں، میرا خیال مشکل سے لوگ بچتے ہیں آج کل. سب کی طلب ہے، ضرورت ہے، مگر غلط حاصل کرنا اور اس کے لیے کیا کچھ کر جانا. اللہ تعالیٰ بچائے. وہ پیسہ وقتی طور پر تو آ جاتا ہے، شاید ہو سکتا ہے اسے 2 دن کوئی مزے بھی کر لیں، مگر بیماریوں میں جائے گا، وبال الگ رہے گا، اور اس کا گناہ جو ہے وہ باقی رہے گا. کہتے ہیں نا، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر گناہ کا وبال رہتا ہے. آپ کو نیکی کی تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب باقی رہے گا. یہ گناہ جو ہے، یہ غلط کمائی، ناجائز منافع خوری، جعل سازی، یہ اس کے ذریعے جو کما رہے ہیں، ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ سب وہ جو غلط فیسیں لے رہے ہیں، یاد رکھیں انہوں نے قبر میں جانا ہے اور کل حشر میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. نماز کے دوران پسینہ آ جائے تو بازو سے پیشانی اور چہرے کو صاف کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ بہت زیادہ آ گیا ہے تو ہے نا، معمولی سا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ کسی نے اس طرح اگر پہنچ لیا جو میں حرکت کر کے بتا رہا ہوں تو معمولی سا. آپ کو دوسرا شخص دیکھے تو اس کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اتنا عمل ہو جائے جس کو عمل کثیر، دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں، جیب میں سے ڈھونڈ کے آپ جناب نکال رہے ہیں اور ٹائم بھی لگ رہا ہے اور پھر نکال کے صاف کر رہے ہیں، وہ عمل کثیر ہو جائے گا. معمولی سا اس نے اگر ایسا کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت اگر اتنا آیا معمولی سا ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں. آپ انگلی سے اس طرح کر سکتے ہیں، وہ جھٹک دیں اس کو. ان کا اگلا سوال کہ جو معروف تفاسیر ہیں دور حاضر کی، جیسے کہ صراط الجنان، تعلیم القرآن اور افہام القرآن، انہیں بغیر وضو چھونا کیسا ہے؟ اگر اس میں قرآن بھی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا تفسیر لکھی ہے، کہیں کہیں آئی ہے آیتیں، تفسیر زیادہ چل رہی ہے، لیکن قرآن بھی ساتھ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ نہ چھوئے. لیکن یہ کہ اس میں دوسرا مواد بھی ہے اور کہیں کہیں قرآن ہے، تھوڑا ہے، تو اس کو تو چھوا جا سکتا ہے. لیکن ادب اور بہتری یہی ہے کہ ادب سے ہم، تاکہ ہمارے اندر سے وہ چیز نہ نکل جائے، ہم اس طرح تھوڑے سے لاپرواہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ نہ کریں. نور صاحبہ کا سوال، وہ پوچھتی ہیں کہ عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کتنی مدت تک سسرال والوں کا غلط رویہ برداشت کرے؟ قریباً کافی سال ہو چکے ہیں، مگر روز اول سے میں ان کے غلط رویے برداشت کر رہی ہوں، مگر وہ صحیح ہونے کا نام نہیں لیتے، اپنی رائے میرے بارے میں درست نہیں کرتے. اگر شوہر سے یہ کہتی ہوں کہ کچن الگ کر دیا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک والدہ زندہ ہیں تب تک ایسا ممکن نہیں، اور ان کی والدہ سے مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ میری ذات اور میری شکل و صورت کو بہت برا بھلا بولتی. رہنمائی فرما دیجیے. آپ نے پوچھا ہے مدت، تو مدت کا مطلب کوئی برس، گھنٹے، منٹ، مہینے تو نہیں ہے. آپ کی برداشت ہے، آپ صبر کر سکتی ہیں تو اجر پائیں گی، اور وہ ظلم کر رہی ہیں وہ سزا پائیں گی. یہ بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے. عورت کا سب سے بھیانک روپ جس کو کہتے ہیں نا، عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، مگر بھیانک روپ سب کا نہیں، میں سب کو ایک نہیں کہہ رہا ایک لائن میں، لیکن بھیانک روپ ساس کا ہے اور دوسری طرف بہو کا ہے. یہ عورت ساس بن کر بھول جاتی ہے جو روایتی ساسیں ہیں جو غلط کرتی ہیں،
کہ زبان سے بھی نشتر لگائیں گی، زخم لگائیں گی، رویے سے بھی لگائیں گی۔ اگر کوئی آپ کو اس قدر تنگ کر رہا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ آپ کی دل جوئی کرے۔ اپنی ماں کو تو لازمی بات ہے، ٹھیک ہے ماں کی وجہ سے خاموش ہے، تو بیوی کی دل جوئی کرے، لیکن یہ کہ وہ بھی دل جوئی نہ کرے تو پھر اس کا سہارا کون بنے؟ تو جو ساسیں بن کر بہو کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، شاید وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، بخشے جائیں گے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی بد اخلاقی، اخلاق کا اچھا نہ ہونا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ حدیث سناتے ہوئے کہ ایک صحابی، اب صحابہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، مگر ان کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا قبر کے، وہ جو قبر دباتی ہے وہ ان کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اخلاق کی وجہ سے، اخلاق میں کمی، آپ کا لہجہ بہت ترش ہے، آپ کا رویہ بہت سخت ہے، اور یہ ساس سسر، سسرال میں نند بھاوج جھگڑا رہتا ہے، تو کوشش کریں جس طرح آپ کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہتی ہیں تو دوسرے کی بیٹی کے لیے کیوں چاہتی ہیں؟ تو بہویں بھی اور ساس بھی آپس میں ماں بیٹی والا ان کا رشتہ بن جائے نا تو گھر جنت بن جاتے ہیں، لیکن جن گھروں میں وہ روایتی طریقے ہیں وہاں پر آپ کو جھگڑے اور فساد ہی ملتے ہیں، پھر ان کا بچوں پہ بھی اثر، آپ کی صحت پہ بھی اثر، اب وہ دل جل رہا ہے اس کا، وہ بچے کو جو دودھ پلائے گی وہ دودھ کہاں رہ گیا، اس میں اس کے خون میں جو اس کی ساری تکلیف ہے وہ جا رہی ہے، تو مسائل ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے ساسوں کو بھی بہوؤں کو بھی۔ تو آپ نے مدت پوچھی ہے تو مدت آپ کی برداشت، وہ 1 منٹ کی ہے یا 100 سال کی ہے، آپ صبر کر سکتی ہیں اجر پائیں گی، نہیں کر سکتی ہیں، آپ کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے، آپ جو فیصلہ چاہیں وہ آپ اس میں آزاد۔ سید امتیاز صاحب کا سوال کہ اگر کسی کا نام عبد القدیر ہو تو قدیر کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟ ہم نے کہا تھا کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں، مگر بگاڑ کے جس طرح پکارے جاتے ہیں، اب عبد الغفار نام ہے غفاریہ، عبد الستار نام ہے ستاریہ، آپ کے یہاں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ نبیوں کے نام پہ سلیمان نام ہے سولی کہہ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ معاف کرے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں خاص طور پر الرحمن، الرزاق اور القیوم، یہ نہیں پکارنے چاہیے کسی پر صرف اس طرح عبد الرحمن، فیض الرحمن، نور الرحمن یا حبیب الرحمن، جو اس طرح پکاریں تو کوشش کریں، لیکن صرف قدیر کہہ رہے ہیں تو وہ اس میں گنجائش ہے، مگر بہتر یہی ہوگا کہ وہ عبد القدیر ہی کہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ ایک صاحب جو کہ عالم کہلاتے ہیں اور ایک صاحب جو کہ مفتی کہلاتے ہیں، ان دونوں کی آراء مختلف ہوں تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ کیا شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ پوچھنے سے پہلے تسلی کر لی جائے کہ یہ مفتی ہے یا نہیں؟ مفتی کہتے ہیں فتویٰ بیان کرنے والے کو، عالم آل راؤنڈر ہوتا ہے، وہ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ سب جانتا ہے، مفتی صرف ایک شعبے میں خاص ہو جاتا ہے جس کو فقہ کہتے ہیں، تخصص کر لیتا ہے نا تو وہ مفتی کہلاتا ہے، لیکن وہ بھی عالم ہونا چاہیے، لازمی بات ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ عالم سے مراد صحیح علم نافع رکھنے والا، نفع والا علم رکھنے والا، باقی مفت کے مفتی اور عین سے عالم کی بجائے الف سے عالم، علم دینے والے، تکلیف دینے والے آج کل زیادہ ہیں، کیونکہ سب سے اچھا طبقہ بھی علماء کا ہے، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے، علماء حق اور علماء سو ہر دور میں رہے ہیں، اور آج کل
فتویٰ دینے والے ہوں یا خطابت کرنے والے ہوں یا لکھنے والے ہوں، سب اپنا بیگانہ وہ ان کے ہاتھ ہے کہ جی میں نے اس کے بارے میں کہنا ہے، وہ اپنا ہے تو اس کے 10 جرم معاف ہیں، وہی معمولی سا جرم دوسرے کا ہے تو نہیں۔ غیر کی تعریف میں جناب لکھ بھی دیں گے، بول بھی دیں گے، اپنے کے لیے ان کے پاس اچھے لفظ بھی نہیں، اس کو ملنا بیٹھنا اس کے ساتھ پسند نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے یہاں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچائی اور سچ کی توفیق دے کہ ہم نے بھی جواب دینا ہے، اور عالم کو زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ایک شخص ناواقف ہے، اس کے لیے تو ناواقفی کی وجہ سے کچھ بچت ہے، جو جانتا ہے اس کے لیے تو بچت ہی نہیں ہے، اس کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں جو کہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کا نام تو نہیں لیتے، لیکن عبد واحد کا کانسیپٹ ان کے ہاں موجود ہے جن مذاہب میں، تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن بخش دے گا؟ دیکھیں، شرک نہیں کیا، کسی کو اللہ کے مثل یا یہ کہ اس میں اللہ ہے، جس طرح بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے، تو اگر شرک نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور شرک نہیں کرتے، تو ان کے لیے بخشش کی گنجائش ہوگی۔ لیکن ایسی کوئی عمل یا ایسا عقیدہ یا ایسا تصور ان کے ہاں ہے کہ نہیں جی اس میں اللہ ہے، یہ جس طرح مورتیوں کے لیے کہہ لیتے ہیں، اسی طرح کچھ تثلیث کا، ٹرینٹی کا، دوسرے عقیدے ہیں، تو اس میں نہیں ہے۔ شرک نہیں کیا ہوگا اور اللہ کو مانتا ہے، شرک نہیں کیا، تو اس کے لیے پھر بھی بخشش کی گنجائش رہے گی۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ قصیدہ غوثیہ میں جو موالی کے لفظ ہیں اس کے کیا معنی ہیں؟ میں نے جامع مسجد گلزار حبیب میں قصیدہ غوثیہ کی پوری شرح بیان کی تھی، ایک ایک شعر پر ایک نشست میں پوری اس کی۔ میں آپ کے لیے اس وقت فوری طور پر صرف ایک لفظ کہہ کے بیان نہیں کروں گا۔ قصیدہ غوثیہ کی بہت سے لوگوں نے شرحیں بھی لکھی ہیں، تو آپ کو اگر واقعی اس کا جواب چاہیے تو مجھ سے پھر بات کر لیجئے گا، میں پورا شعر آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن میں فوری طور پر صرف لفظ موالی کا لفظی ترجمہ کروں تو شاید آپ کی تسلی نہیں ہوگی، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پورا شعر آپ کو سمجھا دوں گا۔ جمع بھی ہوتی ہے نا لفظ کی، مولا الموالی کا ہے نا، جمع بھی ہوتی ہے، اور ہر جگہ لفظی معنی ہی نہیں ہوتے، بعض جگہ اصطلاحی ہوتے ہیں جو سمجھنے ہوتے ہیں، تو بہرحال اس میں نے ان کو اشارہ کر دیا۔ کاشف خان صاحب کا سوال کہ اگر لڑکی جوان ہو اور ماں اسے مارتی ہو اور گالیاں دیتی ہو کہ فلاں کورس میں داخلہ لو، اور وہ منع کرے کہ میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، اس بنیاد پر یہ اس جوان لڑکی کو مارنا اور گالیاں دینا کیا یہ درست ہوگا یا نہیں؟ بچوں کو مارنا، تعذیب، تھوڑا سا ڈرانے کے لیے اور ان کو تاکہ بہکے نہیں، اور اس میں بہت ہلکی مار، اور اس طرح تو بچوں کو آپ خود ضدی بنا رہے ہیں، مجرموں کی طرح ماریں گے تو بچوں کا کیا حال کریں گے پھر آپ؟ شاگردوں کو بھی اس طرح نہیں، تادیب کے لیے ہوتا ہے تھوڑا سا، تاکہ یہ کہ وہ مزید زیادہ بہکے نہیں یا زیادہ شرارتیں نہ کریں۔ لیکن جوان بچی پر ہاتھ اٹھانا تو اچھی بات نہیں ہے، آپ اس سے پیار سے، اگر وہ نہیں کر سکتی ہے کچھ اور کروا لیں، کیا وہ کروانا ضروری ہے؟ اور بچی اگر جوان ہو گئی ہے تو اس کی شادی کریں، آپ اس کو کیوں وہ سکھا رہی ہیں کہ آپ کے لیے کل کو پیسے کما کے دے آپ کو؟ آج کل بچیوں کی شادیاں اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں، کتنا ہے 1 کروڑ، 1 کروڑ 1 کروڑ 35 35 سال سال سے اوپر۔ زیادہ عمر کی لڑکیاں پاکستان میں
بیٹھی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکوں کی ڈیمانڈ ہے، جہیز نہیں ہے، طرح طرح کے نخرے ہیں. اچھا لڑکی چاہیے جی، عور ہو، رنگ ایسا ہو، قد ایسا ہو، یوں ایسا ہو، تو وہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ لڑکا ایسا ہو. آپ جیسے کیسے بھی ہیں لیکن آپ کو چاہیے ویسے. تو یہ بہت ہی غلط. تو ماں باپ کو اولاد، جوان اولاد کے معاملے میں ذرا سنبھلنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے. طاہا صدیقی صاحب کا سوال، ان سے قبل یہ محمد جان صاحب کا سوال کہ شادی اور ولیمے کی تقریب ایک ساتھ کر لی جاتی ہے آج کل، جس کو لوگ شالیمہ کہتے ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق درست ہے؟ لڑکا اور لڑکی والے اور لڑکے والے مل کر لیتے ہیں ایک ہی تقریب. دیکھیں قرآن حدیث میں جو ذکر ہے، نکاح کا ذکر ہے یا ولیمے کا ذکر حدیث شریف میں ہے. یہ شالیمہ کا ذکر ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ نے خود کوئی چیزیں بنا لی ہیں دونوں پارٹیاں مل کے کہ جی لڑکے والے لڑکی والے چلو مل کے کر لیتے ہیں اور یہ نام رکھ لیتے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے ایجاد کردہ چیزوں کو جائز کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کو سہولت، میں نے کہا نا سہولت، کبھی کو مجبوری ہے ایسی، اس میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی گنجائش کہاں نکلے گی کہاں نہیں نکلے گی. لیکن یہ کہ اس کو آپ نے اپنی سہولت کو ضرورت بنا لی ہے اور چاہتے ہیں کہ جی اس پہ شریعت کو بھی آپ اپنے ساتھ ملا لیں، بہت اچھی بات ہے. مرضی کے پھر فیصلے کریں. آپ کی اپنی مرضی سے نہیں، شریعت نہیں بدلے گی، آپ کو طبیعت بدلنی ہوگی. مثال کے طور پر ایک گھر میں دو شادیاں ہوتی ہیں، ایک لڑکی کی ایک لڑکے کی. تو جی اس میں وہ ہوتا ہے کہ جی بارات آئے گی اور ادھر ساتھ رخصتی ہوگی، جناب لڑکی چلی جائے گی اور دلہن آ جائے گی. تو ایک دن کا فرق، ایک دن نکاح رکھ لیا اور اگلے دن کھانا اکٹھا رکھ لیا. مجبوری میں ہوگی تو ہو جائے گا. لیکن ولیمہ شب زفاف کے بعد، خلوت صحیحہ کے بعد ہونا چاہیے اصل جو ہے. لیکن کوئی مجبوری میں ہے تو کریں، لیکن اس کی عادت بنا لیں اور اس کو رسم بنا لیں، وہ غلط ہوگا. سفیان علی صاحب کا سوال کہ مکہ اور مدینہ میں جو بھیک مانگنے والے لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اگر انہیں بھیک نہ دی جائے تو ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ باقاعدہ ویزے لے کے جا رہے ہیں بھیک مانگنے. پاکستان سے کتنے لوگ، انہوں نے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سادہ لباس میں ہوتے ہیں، پکڑ رہے ہیں ہزاروں. رمضان میں تو اسپیشلی جاتے ہیں. اور میں پورا پروگرام میں کہہ چکا ہوں، لڑکیاں چونکہ انہوں نے محرم کی پابندی ختم کر دی ہے تو لڑکیاں جا کر بدکاریاں تک کر رہی ہیں، معاذ اللہ. پتہ نہیں، میں ایسے سوال آتے ہیں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے. اب اس جگہ جا کر لوگ کہاں، یہ مسلمان یہ حرکتیں کر رہے ہیں، کعبے میں لوگوں کو لوٹنا، ان کو کچھ نشے والی چیز پلا دیتے ہیں، ان کا سامان لوٹ لیتے ہیں اور وہاں جا کے مانگ رہے ہیں. غلط آ کے بیان، بڑے اچھا لباس پہنا ہوگا، سب کچھ ہوگا کہ جی وہ کاغذ یوں ہو گئے وہاں ہو گئے، سب یہ لوگوں کے ڈھکوسلے. تو بچیں ایسے لوگوں کی. بلکہ کوئی ہو تو اس کو کہیں چلے تمہارے ملک کی جو ایمبیسی ہے اس کے حوالے کرتے ہیں، وہ تمہاری مدد کر کے تمہیں بھجوا دیں گے. لیکن یہ جس طرح آج کل پروفیشنل بھکاری ہیں، ہماری گورنمنٹ کیا کتنے گینگ ہیں. کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ ملازم عورتوں کے ہاتھ میں بچے دے دیے، سارا دن بچوں کو لیے رہتی ہیں، جوان لڑکیاں لگا دی اس کام پہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. ان کا اگلا سوال کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ٹیکسی چلاتے ہیں، کیا ان کو ہر ٹرپ پر عمرہ ادا کرنا ضروری ہوگا ان کے لیے؟ جی ان کی نیت نہیں ہے، وہ وہاں پر صرف پہنچانے جاتے ہیں، ان کا مقصد عمرہ نہیں ہے، وہ صرف ٹیکسی ڈرائیور کی حد تک بات اور ہے. لیکن کوئی دوسرا شخص جا رہا ہے، اس کا حکم اور ہے. محمد کیونکہ زہیب اس جانے جی کا مقصد، مثال کے طور پر کوئی شخص بغیر احرام کے جانا چاہتا ہے تو ہیلا کرے گا کہ میں وہاں فلاں شخص کے پاس مجھے کھانا کھانے جانا ہے، فلاں سے ملنے جانا ہے، فلاں چیز لینے جانا ہے. تو وہ ہیلا کرے گا تو اس کے لیے فقہا نے جو لکھا ہے
اس کا حکم اور ہوگا. جی. محمد زہیب صاحب کا سوال کہ کیا ولایت محنت یا عبادت سے مل سکتی ہے؟ کسبی بھی ہوتی ہے. کسبی کا مطلب بہت زیادہ نیکی کرنے سے ایک درجہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ درجہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس میں ہوگا اگر کوئی خالص ہو کر اللہ کے لیے محنت کرے تو. کیونکہ میں نے اس میں اوراد مشائخ میں لکھا ہے 3 طرح کی ولایت. ایک فطری ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا. ایک وہبی ہے، وہبی کا مطلب گفٹڈ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اور کچھ لوگ محنت کر کے بھی وہ درجہ پاتے ہیں. تو خالص ہو، صحیح عقیدے کا ہو، محنت کرے تو وہ ولایت کا درجہ ملتا ہے. فروا انصاری صاحبہ کا سوال کہ جنت المعلا درست تلفظ ہے یا پھر جنت المعلا؟ جنت المعلا صحیح تلفظ ہے، لیکن اگر اس کو کوئی معلا بھی پڑھ لے گا تو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ غلط ہو گیا. اصل میں ہمارے ہاں یہ جنت المعلا یا جنت البقی کہنے کا رواج ہے. وہاں پر یہ جنت کا لفظ جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں رواج ہے جنت البقی جنت المعلا. ورنہ وہاں بقی الغرقد کہتے ہیں اس کو، اور اس کو معلا المعلا کہتے ہیں. تو جنت المعلا کہے، معلا بھی کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کربلا معلا کہتے ہیں نا لوگ، تو کہہ لے گا وہ غلط نہیں ہوگا. ان کا اگلا سوال کہ کتاب شفا شریف جس گھر میں رکھی جائے اس گھر سے بلائیں اور وبائیں دور رہتی ہیں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ شفا امام قاضی ایاز کی لکھی ہوئی کتاب ہے. قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے. حدیث شریف نبی پاک کے ارشادات کا مجموعہ ہے. قرآن سے زیادہ مبارک کتاب کون سی ہے؟ مگر صرف رکھنا، پڑھنا نہیں ہے. جی آپ لوگ پورا قرآن جناب وہ ایک ملتا ہے تغرا، اس میں لکھا ہوتا ہے، لگا دیتے ہیں. بلا شبہ اچھی بات ہے، مگر پڑھنا نہیں ہے. اچھے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا ہے، پڑھنا نہیں ہے. تو شفا شریف کو پڑھیں، بہت مبارک کتاب ہے، مگر قرآن اللہ کا کلام، اس جیسی تو کتاب کوئی نہیں ہے. تو صرف رکھنے سے اللہ تعالیٰ دے برکت آپ کو، مگر آپ کو اس کی اہمیت کا اگر اندازہ ہے تو یہ اس کو پڑھیں بھی کہ اس میں کیا کیا احکام ہے، کیا بتایا گیا. اور قرآن کے مثل تو کوئی کتاب نہیں ہے. اسرار علی صاحب کا سوال کہ جانوروں کو کیا مختلف انسانی زبانوں کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے؟ جیسے کہ حضرت سفینہ والے واقعے میں ہم سنتے ہیں کہ شیر ان کی بات سمجھ گیا تھا. سمجھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ جس کو دے. بہت سے لوگ ان جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں، تو اللہ جانوروں کو سمجھ نہیں دے سکتا. اب وہ اصحاب کہف کے کتے نے کلام کیا تھا، کون سی زبان میں کلام کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، جس کو چاہے دے دے، درخت کو دے دے، پتھر کو دے دے. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ختم. طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتب احادیث کو کیوں مانیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 200 یا 300 سال بعد اجمیوں نے لکھی، ہم ان کو کیوں مانیں؟ میں نے اس کے ایک نہیں 1000 جواب ہمارے علماء شروع سے دیتے آئے ہیں. پوری امت اعتبار کر رہی ہے اور آپ کو شبہ ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی حدیث لکھی گئی، الصحیفۃ الصادقہ. یہ پہلی حدیث کی کتاب، اس کی روایات بخاری اور مسلم میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حضور کی باتیں لکھا کرتے تھے حضور کے سامنے، یہ موجود ہے. باقی ان کا یہ کہنا کہ کیوں مانیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نہ ماننے کی آپ کے پاس کون سی بنیادی بات ہے؟
امام بخاری ترتیب دے رہے ہیں کہ جس سے سن رہے ہیں اس سے ملاقات بھی شرط ہے، سفر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اور نبی پاک کے ارشادات ان کو معلوم کہ جو بات میں نے نہیں کہی اور میری بتائی جائے تو وہ شخص اس کا ٹھکانہ کہاں بنتا ہے، یہ احادیث موجود ہیں۔ وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے، اور پوری امت اعتبار کر رہی ہے، آپ نہیں کریں گے تو اپنا کام خراب کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس میں مزید چاہیے، میں نے اس پہ پوری 2 گھنٹے کی تقریر کی ہوئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر آپ قرآن پر کیسے عمل کریں گے؟ آپ قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دیں، حدیث کو ٹچ نہیں کریں، صرف قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دیں۔ میں قرآن کے الفاظ جو ان کا مثال کے طور پر الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، الصلاۃ کا آپ ترجمہ کرتے ہیں نماز، الصلاۃ کے لغت میں تو سینکڑوں معنی ہیں، یہ الصلاۃ نماز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو واضح کیا گیا، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اس نماز کے لیے جتنی باتیں نبی پاک نے بتائیں، کیا ان کو چھوڑ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں حدیث کو کیوں مانے، تو وہ نبی بھیجے ہی اس لیے گئے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ آج کوئی شخص آ جائے نا ان کے سامنے، چیپٹر نمبر اتنا، ورس نمبر اتنا، فلانی کتاب، تو بڑی داد دیتے ہیں کہ اس کی یادداشت بہت اچھی ہے، بہت اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کیوں شبہ کرتے ہیں؟ کیا امام بخاری کے بارے میں نہیں سنا انہیں کتنے لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور کیسے کیسی یادداشت والے ہوئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کتنی روایات موجود ہیں، مگر کیونکہ ان کو ضد ہے، نہیں ماننا ہے، تو بہرحال اس کے بے شمار جواب ہیں۔ جو نہیں مانتا کہ نہیں جی، اس کو یہ کہیں کہ باقی ساری امت مان رہی ہے۔ میں نے تو وہ مثال بھی دی تھی نا، باپ کے باپ والی بھی، وہ بھی شاید سمجھنے کے لیے کافی ہو کہ جی تمہاری ماں ایک تمہارے پاس واحد ثبوت ہے کہ تم کسی شخص کو اپنا باپ کہہ رہے ہو کہ تمہاری ماں نے کہا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، تو ایک عورت کے کہنے پر ایک شخص کو باپ ماننے کو تیار، جن پر ساری امت اعتبار کر رہی ہے، اس پر تمہیں شک کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر نشست ختم ہو جائے تو بھی اگلی نشست سے پہلے اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ صرف اسی پیج کی لائیو اسٹریم نہیں، اس پیج کے علاوہ 3 پیجز میں سے کسی ایک پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، یا تو اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا پہ، یا اوکاڑوی فورم پہ، یا کوکب نورانی اوکاڑوی پہ، تو جس پر دیکھ رہے ہیں اس پر بھی، اور باقی جو 2 پیجز ہیں اس پر بھی، ان تینوں میں سے کسی ایک کے لائیو اسٹریم پر اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہی تینوں پیجز کے ان باکس بھی اور واٹس ایپ کے تھرو بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب آ رہا ہوگا۔ آج کا آخری سوال مظفر صابر صاحب کا، کہ گزشتہ دنوں ایک مبلغ پاکستان آیا تھا، اس نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ جن عورتوں کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے وہ 2 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لیں، یا تو وہ کسی ایسے مرد کی بیوی بننا قبول کر لیں جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے، یا پھر وہ بازاری عورت بن جائیں۔ اس جملے کے متعلق فرما دیجئے کہ بعض لوگ اس کی تعویل کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین آمیز ہے۔ صحیح موقف کیا ہے؟ مجھ سے پوچھنے کا کیا مطلب؟ میں اس شخص کی آمد سے پہلے آپ کو بتا چکا، آپ نے گزشتہ جو میرا سوال کیا تھا جی، میں بتا چکا، کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا وہ شریعت کا کوئی عالم ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ اس کے اپنے مسلک کے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ تقابل ادیان، کمپیریٹو ریلیجن کے حوالے سے کچھ باتیں، یہ بھی نہیں کہ پوری طرح، یہود و نصارہ کی کچھ باتیں وہ جانتا ہے، اور یہ 1400 سال سے یہ چیز چل رہی ہے۔
احمد دیدات صاحب جو ساؤتھ افریقہ میں تھے وہ بھی کمپیریٹیو ریلیجن پہ بات کرتے تھے مگر فتویٰ نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے فتویٰ علماء سے، میرا ٹاپک میرا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے شرک بدعت، وہ اس پہ بات نہیں کرتے تھے. یہ بے لگام شخص جس کے لیے جو چاہتا ہے کہتا ہے، اور جس بدتمیزی سے کیا اس کی ویڈیو موجود ہے. جو شخص یہ کہے کہ جی 20 سیکنڈ تک اگر عورت کو دیکھ کے آپ کے اندر ہلچل نہیں ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جس طرح کے الفاظ کہتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، وہ ہے کون؟ ہوتا کون ہے وہ؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اس کی بات سن کر آگے سوال کر رہے ہیں؟ وہ کوئی اتھارٹی ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں راشدہ انور صاحبہ، نول شکیل صاحبہ، سحر صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، ظہیر کیانی صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، ناصر خان صاحب، ذوالفقار صاحب، اشرف اسحاق صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، سید شاہ رخ صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، ارمان اشرفی صاحب، محمد عرفان صاحب، ہدایت رسول صاحب، ظہیر عباس صاحب، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، سفیان علی صاحب، مہوش صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، دعا مجاہد صاحبہ، صعیبہ منصور صاحبہ، شاہد سرور صاحب، شاہ نواز صاحب، محمد علی صاحب، ارسلان نقش بندی صاحب، منظور احمد صاحب، سلمان سلیم صاحب، فیصل قادری صاحب، محمد عرفات صاحب، رافع خان صاحب، محی الدین قادری صاحب، اکرام شریف صاحب، عثمان علی صاحب، محمد شادمان صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، سومان شیخ عطاری صاحب، عمر تیمور صاحب، محمد عدنان صاحب، افضال احمد صاحب، شازیہ علی صاحبہ، سفیان علی صاحب، نور صاحبہ، مرزا منظور بیگ صاحب، خالدہ علی صاحبہ، سید امتیاز صاحب، کاشف خان صاحب، شاہ نواز صاحب، طاہا صدیقی صاحب، محمد جان صاحب، محمد زہیب صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، راؤ عبداللہ صاحب اور مظفر صابر صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. محمد زین قادری صاحب نے خود اعلان نہیں کیا بلکہ مجھے کہا یہ نشست جو ہر جمعرات کو آپ کے ساتھ ہوتی ہے آج اس کی گنتی 200 کو پہنچ گئی ہے، یعنی 200 سیشن ہو چکے ہیں. آج 200واں سیشن تھا، نشست تھی. اس کے علاوہ اور کتنے عنوان سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور روز ہوتی ہیں جلسوں میں، لیکن یہ خاص طور پر جو نشست ہے اس کی گنتی 200 تک پہنچی ہے. آپ کے تعاون سے آپ لوگ شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالی قبول فرمائے، اور ان میں سے کسی سیشن میں بھی کہیں بھی کوئی غلطی ہوئی کسی طرح، اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیمروں کا بھی مسئلہ آیا اور کتنے درمیان میں مراحل آئے. یہ پوری ٹیم جو ہے یہ محنت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آتے ہیں اور اس طرح انہوں نے 200 نشستیں پوری کر لی ہیں آج. اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. انشاءاللہ.
دو تین باتیں آپ سے پہلے کر لوں. وہ پہلی تو یہ کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف. ہمارے ہاں ہم اسلام پر لڑنے مرنے کو تیار ہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں. یہ ہمارا اللہ ماشاء اللہ حال ہو گیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں. کورٹ انگلش کا ورڈ ہے عدالت، جہاں عدل ہو. عدل و انصاف کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، کتابوں میں ملتا ہے، مگر پاکستان کی عدالتوں کو دنیا بھر کی عدالتوں میں کون سا درجہ حاصل ہے، وہ سن کر شرم آتی ہے. یہاں کوئی کہتا ہے وکیل بکتے ہیں، کوئی کہتا ہے جج بکتے ہیں. آسان سی مثال ہے، اسٹامپ پیپر 50 روپے کا ہے، 4 دیواری عدالت کی ہے، اس میں 200 روپے کا بک رہا ہے، یا کوئی زیادہ لے رہا ہے. کیا ہے یہ سب؟ جھوٹے گواہ آپ کو وہاں تیار مل جاتے ہیں. جج کو پتہ بھی نہیں ہوتا، فیصلہ کوئی لکھ کے دے دیتا ہے، وہی آگے نافذ ہو جاتا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ سب کا حال ایک جیسا نہیں. جس معاشرے میں عدل نہ ہو، وہ ایک بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا تھا نا، جہاں سب کچھ چلتا ہے وہاں پھر کچھ صحیح نہیں چلتا، وہاں کچھ نہیں چلتا پھر. کیونکہ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا، وہاں خوشحالی نہیں ہوگی. سود، ربا، انٹرسٹ، مارک اپ، کتنے نام رکھ لیے. اللہ اور رسول سے کھلی جنگ، مگر ہماری حکومتیں دوسروں سے سود پر قرضے لے کے خوشی مناتی ہیں. خوش ہوتی ہیں کہ ہمیں سود پر قرضہ مل گیا. اپنے پیسے باہر بھجواتے ہیں، وہ نہیں منگواتے، دوسروں سے لے کر اس کو بھی خرد برد. کرپشن کتنی ہوتی ہے، معاف کیجئے گا، کسی ایک ادارے کو نہیں نکال رہا، سب کے سب A to Z سب کے سب کرپٹڈ ہو چکے ہیں. کرپشن پھیل چکی ہے، بگاڑ، بدعنوانی، اور کس قدر ہے اس کا حال لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے. اب انکم ٹیکس دیکھ لیں، سادہ سا فارم ہو، آدمی بھر لے، اس پر ٹیکس بنے گا مثال کے طور پر 2000، مگر 10,000 وکیل لے رہا ہے فارم بھرنے کے. آپ عدالت میں جائیں، آپ کو زبان نہیں معلوم، آپ کی اپنی زبان، قومی زبان تو رہی نا ایک طرف، مادری زبان، دوسری زبانیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. غیروں کی زبان، غیروں کا کلچر، سب کچھ آپ نے اس کو لگا دیا. مجھے بتایا جائے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، امن کا خواب پورا ہوگا؟ پاکستان بنانے کا مقصد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہاں گیا یہ؟ غیروں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ آپ کے ایئرپورٹس، آپ کی سڑکیں، آپ کے ادارے بک رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں. شرم ہے کوئی حیا ہے؟ اسمبلیوں میں تو کہتے ہیں نا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے آپ کو؟ کیا حکمران اور کیا حزب اختلاف، اپوزیشن بھی اور رولنگ پارٹی بھی. رشوت کھلے عام، پہلے ہوتا تھا چھپ چھپا کے، اب باقاعدہ سودا ہوتا ہے، جبکہ پتہ ہے لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے. ملاوٹ، کیا کھلایا جا رہا ہے؟ کیا یہ پولیو کے قطرے جو نہیں لگواتے، آپ ان کے شک کیوں دور نہیں کرتے؟ ان کے اندر جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ صحیح دوا نہیں ہے،
کیوں نہیں ان کو بتایا جاتا؟ اس کے انگریڈینٹس بتائے جائیں، اس کی سب کچھ بتایا جائے، تاکہ یہ پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مگر آپ لوگوں کو اپنے مطمئن کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی جانوں کا سودا کر دیتے ہیں، کنڈم چیزیں آپ منگوا لیتے ہیں، بھیڑیں ہوں تو منگوا لیتے ہیں، گاڑیاں ان کی جو فیل وہ ہو جائیں وہ آپ منگوا لیتے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں کو سب کچھ کھلا پلا دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی، ہم نے کوئی 70-75 سال کی تاریخ میں یہی دیکھا ہے۔ کوئی صحیح آدمی آیا ہے تو اس کو فوراً ختم کیا گیا۔ ایک دو نام ہی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، باقی تو سب کی۔ اور مجھے بتائیں کون ہے قتل کے، دوسرے بدفعلیوں کے، برائیوں کے، لوٹ مار کے، کس پر مقدمے نہیں؟ کس کا دامن صاف ہے؟ کیا کردار ہیں اور کیا اخلاق ہیں؟ اللہ کی پناہ۔ اس ملک میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پیسے جیبوں میں جا رہے ہیں۔ ٹھیکیدار کو پتا ہے 25% اس کو دینا ہے، 25% وہاں دینا ہے، 50% میں سے اس نے اپنا بھی رکھنا ہے۔ کون سا مٹیریل ڈالے گا، کیسی سڑکیں بنیں گی؟ کراچی کا کیا حال ہے، جو سب سے زیادہ ملک کو معاشی طور پر مدد کرتا ہے، اس شہر کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس شہر کے باسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ بس کھود دی سڑکیں، کھدی ہوئی ہیں۔ 6 مہینے کا پروجیکٹ 6 سال پورا نہ ہو، کس کو پرواہ ہے؟ پاسپورٹ کس طرح بن رہے ہیں؟ نادرہ جاؤ لائن میں لگو، 4 گھنٹے لائن میں لگ کے جب وہ کھڑکی پہ پہنچتا ہے، نہیں یہ تمہارا یہ کاغذ درست نہیں ہے، کل آنا یہ لے کے آنا۔ کیوں نہیں بار بٹھا دیے؟ ایک ہی بار میں تسلی کر دے کہ یہ ہے، وہ چیک کر لے۔ 6 چکر لگواتے ہیں۔ یہ سلوک ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ کیا معیار ہے غذا کا، صحت کا، تعلیم کا؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ طلباء و طالبات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہانیاں بھری پڑی ہیں۔ ایک پنجاب کا ہی واقعہ ہے، اس کے ساتھ کس طرح کھلواڑ ہو رہا ہے، کس طرح کھیلا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ کس کو بچانا ہے؟ وہی بات ہے کہ مفتی فتویٰ دیتے وقت دیکھ لیتا ہے تعلق اور یا پیسہ۔ آپ بھی جناب کی شخصیت اور اس کی حیثیت دیکھ کے آپ لوگ قانون بدل دیتے ہیں، پرچہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ 26ویں ترمیم آئی، کس طرح آئی؟ ساری دنیا اس پہ چیخ رہی ہے۔ اس میں کیا کیا آیا؟ کس کی تعریف کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ بس اپنا۔ اور ہمارے بھی کچھ ہے، ان کو بھی نہیں سمجھ آتی، اپنوں کی شکل دیکھنے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ اور پھر نام اعلیٰ حضرت کا کہ اعلیٰ حضرت 100% چاہیے۔ سوچئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جج کیسے لگانے چاہیے، کیسے لگتے ہیں، اور طریقہ کار کیا ہو، جج کا منصب کیا ہے؟ آج آپ نے سب کچھ ایک مذاق بنا دیا، تمسخر۔ کاش کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام عدل ہو۔ یہ مشیگن میں یہ ریکارڈنگ آرٹسٹ ہے، پتہ نہیں کیا نام لکھا ہے، چرچ کا سربراہ ہے، جی، ایک بہت ہی نامور چرچ کا، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی اس میں اریسٹ ہوا۔ مسلمان ہوتا نا، جس طرح ابھی یہ پنجاب کالج میں کیس ہوا، اگر کسی مدرسے میں ہوا ہوتا تو کیسی آوازیں ہوتی۔ وہ مشیگن میں ادارے کا سربراہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کا مجرم، سن رہے ہیں آپ؟ مہذب دنیا کہتے ہیں نا آپ اس کو۔ ہمارے ہاں اپنوں کے لیے کیا لفظ ہیں، دوسروں کے لیے کیا ہوا تھا امریکہ میں جو آپ کے کیپٹل ہلز پہ مہذب دنیا تھی نا، کس طرح گھسے تھے، کس طرح انہوں نے فرنیچر توڑا تھا اور کیا کچھ کیا تھا۔ مگر ہمارے حکمرانوں کو ایمانی غیرت نہیں ہے، نہ ہی سیاستدانوں کو، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی اس ملک پر کوئی ایسا حکمران عطا فرمائے جو سیدنا فاروق اعظم کا واقعی غلام ہو۔
صحیح طور پر کام کرنے والا ہو. اللہ کرے فلسطین 56 اسلامی ملک مل کر جنگ نہیں رکوا سکے. مظاہرے غیروں نے زیادہ کیے. حقوق کا مطالبہ غیروں نے، مسلمانوں نے نہیں، غیروں نے زیادہ کیا. مگر ساری دنیا مل کے جنگ نہیں رکوا سکی. کیوں؟ UN اقوام متحدہ کیا بلا ہے؟ بچے، ہاں جی، بچے اسکول نہیں جا رہے دنیا میں، تو وہاں جو مار رہے ہو عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ کتنے عرصے سے روٹی نہیں ملی انہیں، کتنے بچے بھوک سے مرے ہیں، ہسپتال تباہ کیے گئے، اسکول تباہ کیے گئے. درندگی روکنے پر اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کائے کی اقوام متحدہ ہے آپ؟ یہ کائے کی آپ نے نیٹو کی افواج بنائی ہوئی ہیں؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالی فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اس ملک کو شریروں سے، لٹیروں سے اور ظالم حکمرانوں سے اللہ محفوظ فرما دے، ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے. جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے 4 طلباء کشمیر کے سفر میں سوزوکی تھی، جس کو کیا کہتے ہیں، یہ وین چھوٹی پک اپ کہتے ہیں، پک اپ تو شاید وہ ہوتی ہے نا، سواری والی کو کیا کہتے ہیں؟ کیری ڈبہ. اچھا، آپ کے اردو میں ڈبہ کہتے ہیں. اس میں سوار تھے اور بہت زیادہ وہ بل کھاتا ہوا رستہ تھا. وہ ڈبہ، وہ کیری کھائی میں گر گئی. اس میں کچھ شدید زخمی ہیں. سب طلباء، دین کے طلباء، جوان شہید ہو گئے. بڑا سانحہ. اللہ تعالی جو زخمی ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں صحت دے. جو شہید ہو گئے ان کے گھر والوں کو اللہ تعالی اس سانحے پر صبر عطا فرمائے اور ان کو مرتبہ شہادت ملے جو چلے گئے، اور اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. ذاتی طور پر ایک شدید صدمہ محسوس کر رہا ہوں. میرے پیر و مرشد گنج کرم غوث زماں حضرت سیدنا پیر محمد اسماعیل شاہ صاحب حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ اکاڑا، آپ کے بڑے فرزند فخر نقشبند حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اور پیر جی سرکار سید غضنفر علی شاہ صاحب کی والدہ محترمہ، میری بھی ماں تھی، اور تمام وابستگان ان کو بے جی پکارتے تھے. عالمہ، فاضلہ، زاہدہ، متقیہ، ولیہ، بڑی محترم خاتون، بہت معزز خاتون، بہت مشفق اور مہربان خاتون انتقال فرما گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سے محرومی بہت بڑا صدمہ. یوں لگتا ہے دوسری مرتبہ ماں سے محروم ہوا. بہت شفقت فرماتی تھی، بڑی دعائیں دیتی تھی. کوکب نام تھا میرا، مجھے قطبی ستارہ کہتی تھی پیار سے، وہ قطب ستارے کی نسبت سے. اور یہ ان کی دعائیں ہیں جو آج بھی مجھے سرخرو کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی 2 شہزادیاں ہیں، ان کے شہزادے جو پیر جی سرکار سید غضنفر علی شاہ صاحب 36 برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے.
بابا جی قبلہ بھی چلے گئے. یہ تھیں سب کے لیے ہمارا سہارا. دعا گو ہستی تشریف لے گئیں. بہت صدمہ ہے، لیکن کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. آستانہ عالیہ کرما والا شریف میں کل آپ کا جنازہ ہوا. مجھے اس بات کا بھی افسوس کہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا. اطلاع ایسے ملی کہ پہنچ نہیں سکتا تھا. ان کے نواسے ہیں حضرت پیر سید محمد نبیل الرحمن صاحب اور سید حسن مجتبیٰ. یہ نواسے ہیں دو ان کے. ان کی نواسیاں پوتیاں بھی ہیں. تمام وابستگان سے، ان کی شہزادیوں سے اور تمام اہل حلقہ اس آستانے سے وابستہ سب سے تعزیت کرتا ہوں. مشترکہ نقصان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مشائخ کے طریقے پر قائم رہیں اور ان سے صحیح طرح وابستہ رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہ دعا لینے کے لیے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت سی گفتگو اور بھی سنا تھا، کوئی ایک نعت خوان نوجوان، اور بھی اس کے علاوہ جتنے لوگ اس ہفتے میں ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جامعہ رضویہ کے ذمہ داروں سے بھی تعزیت کرتا ہوں، ان تمام شہداء کے وابستگان سے بھی. بہت سے مسائل ہیں، اللہ کرے حل ہوں، لوگوں کو آسانیاں ہوں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.